اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنے آپ میں مکمل ہے، اور کائنات کی ہر تخلیق کے پیچھے جو بھی حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تمام تخلیقات میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت تخلیق کون سی ہے؟ وہ خوبصورت تخلیق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ سب انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے ان کو اللہ نے ایک مقام دیا، عظمت دی، اور وہ رہتی دنیا تک سب انسانوں کے لیے محترم رہیں گے۔ ایک عظمت ان کو ملی تھی اور ایک عظمت آج کے انسانوں کو ملی ہے، اور وہ عظمت یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا گیا جس کو مکمل قرآن اور ایک مکمل دین عطا کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے ان سب کو ان کے ادوار کے مطابق، حالات کے مطابق تعلیمات دی گئیں، جو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک پہنچیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں۔ اب یہ ہم انسانوں پر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہم اس عظمت کو حاصل کر لیتے ہیں، یا اس دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنی ذمہ داری کو پس پشت ڈال کر اس عظمت کو کھو دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں۔ آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ ان الفاظ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے توریت کی اور انجیل کی۔ ازروئے الفاظ قرآنی، ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصداق بن کر آئے جو تورات میں تھیں، ورنہ وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتیں۔ اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی قرآن کے دیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہماری مدد فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح یاب فرما۔ یہ مضمون آگے چل کر اسی سورۃ بقرہ میں آئے گا، لیکن اب تم ہی اس کے اولین منکر ہو گئے ہو، اور تم ہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے ہو۔ اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، اور ان کو صرف تم اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت، تمہاری مسندوں پر اور تمہاری چودراہٹوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔
اور یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے، آمین۔